آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق آپ کی اس لائف سے نہیں بلکہ آفٹر لائف سے ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا احوال شیئر کیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کی، اور آخر کار جب ان کی زندگی کا اختتام ہوا تو انہیں کس عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس عبرتناک اور سبق آموز داستان کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، جو پہلا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے وہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمرو بن دینار سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت و تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ وفات پا گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی اور قبر میں یہی شخص اپنی بہن کو اتارنے کے لیے دفن کے موقع پر اترا تھا تو اس کے پاس جیب میں دینار کی ایک تھیلی تھی، وہ قبر میں گر گئی۔ تدفین کے تمام کام ہو جانے کے بعد جب اس پر صورت احوال کھلی تو اس نے رہنمائی کے لیے علماء سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ علماء نے اسے کہا کہ اگرچہ قبر کشائی ایک ناپسندیدہ فعل ہے لیکن مجبوری کے عالم میں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے علماء سے اجازت لینے کے بعد بعض لوگوں کے تعاون سے قبر کشائی کی اور قبر کھود کر دیکھا تو اس کی نظر کے سامنے سے ایک حیرت انگیز منظر گزرا کہ قبر میں آگ دہک رہی تھی۔ یہ ہیبت ناک مناظر دیکھ کر فوری طور پر قبر کو اوپر سے بند کر دیا گیا اور وہ شخص دوبارہ اپنی ماں کی طرف گھر واپس آیا اور اس سے پوچھا کہ میری بہن کا اس زندگی میں عمل کیسا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ جب تمہاری بہن اس دنیا سے پردہ کر چکی ہے تو اب اس کی عادات و اعمال کو بھی پردے ہی میں رہنے لو، مگر اس نے اصرار کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بہن نے زندگی میں ایسے کون سے اعمال کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب قبر سے دوچار کیا اور اس کی قبر میں آگ دہک رہی تھی۔ اس کے اصرار کرنے پر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتی تھی۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ نماز میں تاخیر تو کبھی کبھار ہم سب سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ اس بات پر کبھی کسی کو عذاب نہیں دے سکتا، مجھے دوسری بات بتاؤ۔ اس کی ماں نے اسے آگاہ کیا کہ تمہاری بہن کا ایک فعل یہ بھی تھا کہ جب پڑوسی سو جاتے یعنی سونے کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے تو یہ جا کر ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کا تجسس کرتی اور ان کی پوشیدہ باتیں معلوم کرتی تھی۔ بھائی نے سن کر کہا بس اسی بات نے اس کو ہلاک کر ڈالا۔ وہ دوسروں کی کھوج کیا کرتی تھی، دوسروں کا پردہ خراب کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جب وہ غیظ و غضب کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پردہ نہ رکھا، اور یہ بات پوری دنیا نے دیکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کس عذاب میں گرفتار ہوئی۔ خواتین و حضرات، عذاب قبر کے حوالے سے جو دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ روزنامہ امت کے کراچی ایڈیشن میں شائع ہوا۔ اس نیوز رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شہر میں ایک عورت قیام پذیر تھی جو لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ اس درزن کے گھر میں مرد حضرات کا بے حد آنا جانا تھا اور اڑوس پڑوس کے لوگ جب اعتراض کرتے تو وہ موقف اختیار کرتی کہ یہ سب لوگ اس سے کام کروانے آتے ہیں۔ بہرحال اس کے گھر میں مردوں کا اتنا آنا جانا کیوں لگا رہتا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن جب اس عورت کا انتقال ہوا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے وہاں پر آئے تو اس کی میت اور جنازہ اس قدر بھاری ہو گیا کہ لوگوں سے اٹھ ہی نہیں پایا۔ وہاں موجود افراد نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی مگر وہ اس میں ناکام ہی رہے، چنانچہ اس درزن کو وہیں دفنا دیا گیا جہاں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس بات میں کیا راز پوشیدہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کی فرنٹیئر کالونی کے غوثیہ قبرستان میں پیش آیا جہاں ایک بدخصلت عورت کی قبر بھی موجود ہے جو اپنی زندگی میں اپنے عزیزوں اور پڑوسیوں سے بدکلامی کرتی رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اور ورثاء نے اس کی قبر تیار کرنے کے لیے ہدایات کی تو کھدائی کے دوران بار بار رکاوٹیں آتی رہیں۔ جب بھی زمین گہری کھودی جاتی تو نیچے سے کوئی چٹان یا پتھر نکل آتے۔ بہت مشکل سے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد قبر تیار کی جا سکی اور جب میت کو دفنانے کے لیے وہاں پر لایا گیا تو قبر کی دیواریں تنگ محسوس ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا قبر بھی اس میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود افراد اور اس کے ورثاء گھبرا گئے۔ انہوں نے فوری طور پر علاقے کے امام مسجد کو بلایا جنہوں نے وہاں پر آ کر اس میت کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر وہاں پر تلاوت کی، جس کے بعد میت کو دفنانا ممکن ہو سکا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قبر سے باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت بار لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عبرت کا سامان پکڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت جا بجا قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کا مقصد صرف یہی بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے اور کون اپنی نافرمانی میں بالکل بھٹک جاتا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں سزا کی وعید ہے، لیکن بہت سے علماء کرام کی رائے میں آخرت کے ساتھ ساتھ جزا و سزا کا یہ سسٹم قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی قبر میں اس پر 99 بہت ہی زہریلے اور بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے، اور وہ سانپ اس قدر زہریلے ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس زمین پر کبھی سبزہ اگنے کے قابل نہ رہے۔ اب ہمارے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ سچا اور مبنی پر حقیقت ہے، لیکن بہت سے منکرین اسلامی تعلیمات و عقائد کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں رکھتا ہے۔ دوستو، آپ نے سوشل میڈیا پر یا مقامی اخبارات اور چینلز پر ایسے بہت سے واقعات پڑھے اور دیکھے ہوں گے کہ جو عذاب قبر سے متعلق ہوں، لیکن آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے لیپنگٹن فیونرل سروس سینٹر میں قبر میں سانپ کی موجودگی کا ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا کہ جسے خود انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا۔ لیپنگٹن میں اپنے ایک عزیز کو سپرد خاک کرنے کے لیے جب کچھ غیر مسلم اکٹھے ہوئے، وہاں پر قبر کھودی گئی، اور جو ہی تابوت کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو لوگ یہ دیکھ کر دہل گئے کہ قبر میں ایک کالا سانپ موجود تھا، گویا جیسے وہ قبر میں میت ہی کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلے پہل تو لواحقین اسی طرح وہاں پر کھڑے رہے کہ شاید یہ سانپ یہاں سے چلا جائے، لیکن جب اس نے ہلنے کا نام نہ لیا تو پھر اس کے بعد سانپ پکڑنے والے ایک ماہر کو بلایا گیا جس نے قبر کے اندر اتر کر اس سانپ کو قابو کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ فوٹیج شیئر ہونے کے بعد جہاں مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اشارہ ہے، تو وہیں بہت سے لوگوں کا ابھی بھی یہ ماننا تھا کہ آسٹریلیا میں اس طرح سانپوں کا نکل آنا ایک روٹین کی بات ہے۔ بہرحال چاہے اس واقعے میں یہ ایک روٹین میٹر ہی کیوں نہ ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اکثر ایسی نشانیاں ظاہر کرتا رہتا ہے، اور ہم عذاب قبر پر اسی لیے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ کو اس کے متعلق نہ صرف ارشاد فرمایا بلکہ اس سے پناہ مانگنے کی بھی نصیحت کی۔ تو خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے حضور یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔